बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, मैं हूँ सामा जमशेद अदम कदा की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम फ़लस्तीन पर बात करेंगे। बात बहुत बढ़ गई है, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह कि मामलात अच्छे होंगे और हमारी जो आहें हैं, हमारी सिसकियाँ हैं, हमारी उनके साथ हमदर्दियाँ हैं अपने मज़लूम भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माँओं के साथ इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे और दोबारा हम गज़ा को हंसता खेलता मुस्कुराता सारे फ़लस्तीन को वो उभरता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ आज मेहमान हैं जनाब गुल बुसालवी साहब। आप शायर हैं, नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं। साथ अरशद मलिक साहब, बड़ा नाम शायरी का, बड़े शायर हैं, पाकिस्तान के पब्लिशर हैं। साथ हमारे ब्लेडर अल्बानिया से हैं, आप बहुत अच्छे अदीब हैं, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो अब थोड़ी थोड़ी सबको भाइयों को मैं कहूँगा अपने जज्बात अपने हिसाब से बताएं। हम पहले ब्लेडर साहब को कहते हैं कि वो कुछ अपनी फ़लस्तीन के हवाले से अपने जज्बात और जो उनकी तायीद है वो कुछ यहाँ रिकॉर्ड करवाएं। प्लीज़ ब्लेडर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ब्लेडर अल्बानिया से हमारा हमारा बात हमारा कलाम फ़लस्तीन फ़लस्तीन के लिए। फ़लस्तीन हमारा दिल, वो फ़लस्तीन का लोग, वो फ़लस्तीनियन लोग मैं बहुत शौक, मैं बहुत पसंद। ये वक्त उधर अभी उसका हालात ठीक नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं समझता, मैं understood. Palestine made us free. Palestine liberated our thinking. Palestine not only सिर्फ हम लोग ने वो बनाया फ्री आज़ादी, वो भी उधर वेस्टर्न, वो भी उधर अमेरिका, वो भी उधर बहुत लोग अभी देखना क्या उधर कौन वो डेमोक्रेसी, क्या वेस्टर्न डेमोक्रेसी, क्या इजरायली डेमोक्रेसी है, क्या दो नंबर डेमोक्रेसी, फ्रीडम। देखो उधर फ़लस्तीन क्या 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 जुल्म, क्या मुश्किलात उधर है। ये real situation. That's why I'm saying Palestine made us free, and it is making us free despite that they're occupied now. बहुत शुक्रिया। जी गुल बुसाली साहब, आप कुछ हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए फरमाएं प्लीज़। उसामा भाई, फ़लस्तीन का जो मसला है ये महज कोई ज़मीनी मसला या किसी एक मस्जिद का मसला नहीं है कि हमें समझने की ज़रूरत ये है कि ये मसला यानी कि इसके साथ हमारी जज्बाती वाबस्तगी, दीनी वाबस्तगी या अखलाकी वाबस्तगी है क्यों। ज़ाहिरी बात है कि वजह यही है कि क़िबला अव्वल था, मुसलमान एक अरसे तक मुसलमानों के ज़ेर साया रहा। अब जो सूरत हाल है वहाँ पे कि जो कि हमारे मेहमान दोस्त ने बयान की है कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे और तो और यानी कि जो जमहूरियत के ठेकेदार हैं या अमन के ठेकेदार हैं वो खुराक तक वहाँ नहीं जाने दे रहे। तो इसमें हमें ये भी देखना है कि हम बतौर अवामन नास हमारा यही किरदार है कि हम इखलाकी तौर पे और ईमानी तौर पे उनके साथ हैं। हम बातें भी कर लेते हैं, मुज़ाहरे भी कर लेते हैं, नारे भी लगा लेते हैं और आवाम यही कर सकती है। असल जो किरदार इसमें बनता है वो हुक्मरानों का बनता है। तो आप पूरी दुनिया को देख लें, बिलखसूस अरब को देख लें कि अरब कहाँ खड़े हैं। आप अपने पाकिस्तान को देख लें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो हमें कहीं नहीं लगता ऐसा कि जिस तरह आवाम के जज्बात फ़लस्तीनियों के साथ हैं तो हुक्मरान भी कहीं उसी तरह उसी जगह खड़े हैं जहां आवाम खड़ी है। तो एक चीज़ तो ये एक निज़ाम है कि जुल्म हमेशा नहीं रहता, ये हमेशा नहीं रहेगा। एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह ये जुल्म भी ख़त्म हो जाएगा और बात वो हमारे भाई वाली है, मेहमान वाली, कि वो बच्चों को हम हंसता मुस्कुराता भी देखेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह। शायद
اس سے پہلے بہت کچھ ہمیں دیکھنا پڑے. تو ہے افسوسناک صورتحال ہے. وقتی طور پہ کوئی صورتحال نظر بھی نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اس ظلم اور ستم سے نکلیں گے. لیکن ایک اللہ پہ ایک بینگ اے مسلم بلیو ہے ہمارا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ شاید اللہ کی مدد آئے یا جیسے بھی آئے کہ وہ پاسا پلٹے اور کہیں یہ ظلم اور جبر کی داستانیں ختم ہوں اور فلسطین آزادی کی طرف جائے اور ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہو. بہت شکریہ اسامہ بھائی. جزاک اللہ. بہت اچھا آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. ایک سچی بات یہ ہے کہ نا مایوسی ہے, بہت تکلیف ہے, کوئی خوشی نہیں لگتی ہے, عجیب سی کیفیت ہے, مایوسی اور ایک کرب کی کیفیت ہے. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے, اللہ جلد کوئی اس کے حالات ان کے لیے اچھے کریں. جگہ جگہ ہونے لگ گئے ہیں, مختلف ویسٹرن ممالک میں بھی اس کے لیے بہت بڑے بڑے پیمانے پہ احتجاج شروع ہو گیا ہے. ان کی اصل جو حقیقت تھی وہ ساری وہ لوگوں کو سمجھ آ گئی. یہ جو پہلے دعوے کرتے تھے کہ ہماری جنگ جو ہے نصابوں میں پڑھائی جائے گی, تو ان کی جنگی بھی جو آپس میں بھی ان کے پھوٹ پڑ چکا ہے اور ان کے جو ہیں حوصلے پست ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو ہیں وہ لوگ وہ فلسطین میں جو ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ جمے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ. اللہ ان کی مدد و نصرت کرے اور جلد اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ان کے لیے آسانیوں کی سبیل ہوگی. ارشد ملک صاحب آپ ہمارے جو ہے نظم سے پیش کریں گے کچھ نثراً بھی کچھ 2-4 جملے اپنی جو فلسطینی اپنی دینی حمیت کے ساتھ ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں وہ بھی آپ پلیز بتائیں. جی بہت شکریہ اسامہ بھائی, سجاد بھائی, آپ سر. پہلی بات تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا جو بیس کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انصاف کی بیس پہ نہیں بنایا, اس کو امتحان کی بیس پہ بنایا. اور یہ امتحان ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو دے کے آزما رہا ہوں, کسی سے لے کے آزما رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ فلسطینی بچوں کی, ان ماؤں بہنوں کی یا ان لوگوں کی آزمائش نہ ہو, وہ ہماری آزمائش ہو. لیکن ہم لوگ ایک ایسی سطح پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں یا کچھ کر دیں, کیونکہ جو سارا کام ہوتا ہے وہ تو ریاست کا کام ہوتا ہے, ریاست نے کرنا ہے. اب ہم نے جو حکمران چنے ہیں یا جو سپہ سالار چنے ہیں وہی آگے کام کریں گے. تو اس چناؤ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بھیجیں جو آگے لڑ سکیں, چل سکیں. باقی جو فلسطین کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے وہ تو سب کی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمانی تقاضے کا امتحان ہے جس کے اوپر ہمیں پورا اترنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ دنیا میں یہ عرصہ دراز سے ہو رہا ہے اور یہ ایک ہی طریقے سے ختم ہوگا جب آپ کے پاس طاقت ہوگی. ہم نے جب عمر فاروق کے دور میں فلسطین کو فتح کیا تھا یا صلاح الدین ایوبی کے دور میں فتح کیا تھا تو ہم نے طاقت سے فتح کیا تھا. تو ہمیں اپنی طاقت کے اوپر کام کرنا ہے, یہی ایک راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اسباب ہوں گے, ہم کوئی حکمت عملی کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش لکھی ہے جس کے اوپر ہمیں پورا اترنے کی ضرورت ہے. باقی میرے جو جذبات ہیں وہ میں ایک نظم کی صورت میں آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں, تو امید ہے آپ کو اچھا لگے. کہ ایک دعا ہے, دعا کا عنوان ہے کہ اے انفس و آفاق کے مالک, تو قادر ہے, قوی ہے, مالک و مختار ہے, لیکن تیری موجودگی میں بھی میری مٹی پریشان و اداس و غم زدہ کیوں ہے. میری دھرتی کی آنکھوں میں نمی کیوں ہے. میرے ہاتھوں میں سب کچھ ہے مگر پھر بھی کہیں کوئی کمی کیوں ہے. میری مٹی پریشان و اداس و غم زدہ کیوں ہے. میری دھرتی کی آنکھوں میں نمی کیوں ہے. میرے ہاتھوں میں سب کچھ ہے مگر پھر بھی کہیں کوئی کمی کیوں ہے. تو میرے ساتھ ہے لیکن میری نس نس میں آشفتہ سری کیوں ہے. یہ میری سرزمی مایوسیوں کے گپ اندھیروں میں گھری کیوں ہے. تو منصف ہے,
تو منصف ہے تو جبر و قہر کے شعلوں میں کیوں انسان جلتا بے سر و ساما انگاروں میں ڈھلتا ہے. میری سانسوں کے مالک اے میرے شعروں کے اندر جاگنے والے. میری سانسوں کے مالک اے میرے شعروں کے اندر جاگنے والے. میرے معبود تیرے در پر میں اشکوں سے پرو کر کچھ دعائیں لے کے آیا ہوں. ندامت میں بھگو کر کچھ دریدہ سی ردائیں لے کے آیا ہوں. میں تیرے روبرو مولا سلگتی چیختی روتی فضائیں لے کے آیا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں. میرے ہونٹوں میں جو ٹھٹری ہوئی ہے وہ دعائیں لے کے آیا ہوں. کئی لبستہ خوابوں کی صدائیں لے کے آیا ہوں. اگر منظور کر لے تو میرے حصے کی سب خوشیاں میری دھرتی کو دے دے تو. میرے مالک عطا کر دے میری ماں کو میری مٹی میرے خوابوں کی جنت کو جسے میں کائنات ہست کی ہر شے سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں. جو ہر لمحہ میری آنکھوں میں بستی ہے. جو خوشبو بن کے میرے ساتھ چلتی ہے. میرے مولا میرے موجود و ناموجود کے مالک بتا مجھ کو میری دھرتی رہے گی اس طرح بے دست و پا کب تک. یہ فریاد و فغاں یہ شورش آہ و بقا کب تک. الہی بے گناہوں کے لہو میں ڈوبتے ارض و سما کب تک. ستم کی الہی بے گناہوں کے لہو میں ڈوبتے ارض و سما کب تک. ستم کی آگ میں جلتی جلستی یہ فضا کب تک. کیا کہنے جی. لٹے گا یوں سرے بازار میرا بانک پن کب تک. لہو روتی رہے گی یوں میری ارض وطن کب تک. میری ارض وطن کب تک. خداوندہ مسلمانوں پہ ہم خون کی برسات کیسی ہے. مسلمانوں پہ ہم خون کی برسات کیسی ہے. بس ایک نقطے پہ ٹھہری صورت حالات کیسی ہے. یہ کالی رات کیسی ہے. بتا مجھ کو خداوندہ بتا مجھ کو. بہت شکریہ ناظرین. ہمارے بڑے شاعر ارشد ملک صاحب نے اپنی دعائیہ ہمدردی جو ہے فلسطین کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے مشرق مغرب میں جہاں بھی ہمارے فلسطینی بھائی ہیں کشمیری بھائی اور دیگر جو جہاں بھی محاذوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں ہمارے مسلمان ان کی تائید کے لیے نصرت کے لیے کلمات ادا کیے. اسی پر ہم اپنا اتفاق کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.